اسلام کے اندر یہ بلیف ہے کہ جب اللہ پاک نے زمین کو اور انسانوں کو بنانے کا، ان کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کی تھی کہ یا اللہ، آپ انسان کو تو پیدا کر رہے ہیں لیکن وہ تو زمین پہ خون بہائے گا اور خرابی پیدا کرے گا وہاں پہ۔ تو اس پہ ان کو جواب ملا تھا، اللہ پاک نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، یعنی جو وزڈم میرے پاس ہے، اس چیز کی حکمت کو جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ اب انسانوں میں ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی عادت ہے، جب بھی ان کے درمیان یعنی قوموں کے درمیان یا قبیلوں کے درمیان کوئی پھڈا ہوتا ہے نا، تو پہلے یہ طاقت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد یہ آخر میں ٹیبل ٹاکس پہ ہی آتے ہیں، لیکن پہلے یہ طاقت دکھاتے ہیں، کیا وہ دیکھتے ہیں کون ہم دونوں میں سے زیادہ جو ہے وہ زبردست ہے۔ ہر قسم کی کنفلکٹ میں آپ کو یہی نظر آتا ہے، پہلے لڑتے ہیں اور آخر میں پھر دونوں بیٹھتے ہیں ٹیبل پہ اور وہاں پر ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ طاقت لیکن یہ ضرور آزماتے ہیں، اکثر کیسز میں آپ نے یہی دیکھا ہوگا۔ اگر آپ پیس اور کنفلکٹ کو اسٹڈی کریں نا، دنیا کے اندر جتنے بھی پیس اور کنفلکٹ کے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، تو پہلے آپ کو یہی نظر آئے گا اکثر میں کہ پہلے لڑائی ہوتی ہے اور اس کے بعد آخر میں کوئی نہ کوئی معاہدہ ہوتا ہے۔ یہ جو فلسطین اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے، اگر اس جنگ کو ناظرین ریلیجس رنگ دیا گیا نا، تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اس کا اسکوپ بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور یہ پھر مڈل ایسٹ کی باؤنڈریز سے باہر بھی جا سکتی ہے، اور اس کے پیچھے پھر کئی وجوہات ہیں جس پہ میں بات کرتا رہا ہوں یہاں پہ۔ آج نیتن یاہو صاحب جو کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں، پچھلے کافی دنوں سے لے کر ایک نیا پیٹرن ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ مستقل طور پر بائبل کی آیتیں کوٹ کر رہے ہیں، توراہ کی آیتیں کوٹ کر رہے ہیں اس جنگ کی سپورٹ کے حوالے سے۔ اب میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ڈینجرس ہے اس جنگ کے حوالے سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مذہبی کارڈ ہے نا، یہ جنگ کو زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ آلریڈی یہ حساس علاقے ہیں، مذہبی اعتبار سے یہ بڑے حساس علاقے ہیں، چاہے وہ اسرائیلی ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے کرسچنز ہوں، ان سب کی پبلک کے لیے یہ حساس علاقے ہیں۔ آج انہوں نے ایک بار پھر سے اپنے فیس بک کے پوسٹ پہ ایک لمبی چوڑی تقریر لکھی ہے، اور اس تقریر میں ایک بار پھر سے انہوں نے زبور کا ذکر کیا۔ زبور آپ جانتے ہیں کہ جو اسلام کے اندر بھی 4 مقدس ترین کتابیں ہیں، یعنی سب سے زیادہ مقدس کتابیں جو اسلام میں مانی جاتی ہیں، آسمانی کتابیں، وہ 4 ہیں: توراہ، زبور، انجیل اور آخری قرآن مجید۔ اب توراہ، زبور، انجیل پر بھی مسلمانوں کا ایمان ہے، یعنی جو کتابیں یہودیوں کے اوپر نازل ہوئیں، ان کے پیغمبروں کے اوپر، وہ بھی مسلمان مانتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں، حق ہیں۔ اور انجیل کے اوپر بھی یہ الگ بات ہے کہ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ بھائی یہ کرپٹ ہو چکی ہیں، ان کے اندر اوور دی ایئرز، کیونکہ یہ ہزاروں سال سے موجود ہے، تو وہ کہتے ہیں ان میں تھوڑا سا لوگوں نے اپنی طرف سے بھی ایڈیشنز کی ہوئی ہیں۔ یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ اب آج زبور کی ایک آیت نیتن یاہو صاحب نے اپنی تقریر کے اندر لکھی۔ اب کیا لکھی ہے وہ ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور ایک بار پھر سے عمالقائٹس کا ذکر کیا ہے انہوں نے۔ عمالقائٹس ایک قوم ہے جس کے بارے میں نے اپنے دوسرے چینل پہ، وہ جو دا بلینک پیج آفیشیل تھاٹس میرا چینل ہے، جس کے بارے میں میری شکایت بھی ہے ویسے آپ سے، کیونکہ آپ لوگ اس کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ وہاں پر میں ٹائم ٹو ٹائم انٹرسٹنگ کنٹینٹ ڈالتا رہتا ہوں آپ کے لیے، لیکن آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا، ضرور سبسکرائب کریے گا۔ 2 دن پہلے اس پہ میں نے عمالقائٹس کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ یہ جو نیتن یاہو نے عمالقائٹس کا ذکر کیا، ایک قوم تھی پہلے، انہی علاقوں میں رہتی تھی عمالقائٹس، تو یہ اصل میں اس کو ایسوسیٹ کر رہے ہیں فلسطینیوں کو ان کے ساتھ، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ناانصافی ہے ان کے ساتھ۔ اب انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا ہے پہلے اس کو دیکھ لیں، پھر آگے میں بات کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، پہلے وہ ہزاروں سال کی ہسٹری بتاتے ہیں اپنی، کہ آپ اور ہم جو ہیں ایک بہت پرانی قوم ہے، ہم نے اپنی ہسٹری میں بہت سارے دشمنوں سے ہم نے لڑا ہے، بہت ساروں پہ ہم نے وکٹری حاصل کی ہے۔ پھر وہ یہ ذرا ورڈ دیکھیے، ریممبر واٹ عمالق ڈیڈ ٹو یو، یہ ہبرو میں انہوں نے کیا ہے، لیکن یہ اس کی میں ٹرانسلیشن بتا رہا ہوں آپ کو۔ ریممبر واٹ عمالق ڈیڈ ٹو یو، یاد کرو عمالق نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا۔ اور پھر آگے چل کر اسی اسپیچ کے اندر وہ سام کو کوٹ کر رہے ہیں، چیپٹر 18 ورس 3، اینڈ پریپیئر می این آرمی فار دا بیٹل، لیٹ می رائز انڈر می۔ یہ کچھ ترجمہ ہبرو سے غلط کیا ہے گوگل نے،
ایگزیکٹلی اسی طرح کا ترجمہ تو نہیں ہے لیکن کچھ کچھ اسی طرح کا ہے. بائی دا وے یہ 18:3 نہیں ہے، سام کی 18:3 آئے تھا نہیں، یہ 18:39 ہے. غالباً نیتن یاہو نے اس کا ریفرنس غلط لکھا ہوا ہے. سام 18 جو ہے نا وہ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی یہ کتاب، تو ان کی فتح کا گیت ہے یہ. سام 18 جو ہے اصل میں اس کی آپ ہسٹری دیکھیں، مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا تو یہ اصل میں داؤد علیہ السلام کی فتح کا گیت ہے. اس کے اندر وہ اللہ پاک کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ میرے سب کچھ ہیں، میرے لیے آپ سب کچھ آپ ہی ہیں بس. تو اس میں آگے چل کے اس طرح کی آیتیں ہیں. اب امالیکائٹس کا آج میں ذکر کروں گا کہ یہ جو نیتن یاہو صاحب بار بار امالیکائٹس کا ذکر کر رہے ہیں، ایک تو یہ ڈینجرس اس لیے ہے کیونکہ اس میں اگر آپ پڑھیں نا 1 سیموئیل تو اس کے اندر امالیکائٹس کا کچھ انجام اچھا نہیں ہوا تھا. امالیکائٹس جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی تھی، تو ہم ظاہر سی بات ہے یہی کہیں گے کہ حق پہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ بینگ اے مسلم ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کہ پیغمبر حق پہ ہوتا ہے ہمیشہ. اب یہاں پر لیکن میرا کیس یہ ہے کہ امالیکائٹس جو ہیں یہ عرب ہیں ہی نہیں، ان کا فلسطینیوں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. بار بار امالیکائٹس کے ساتھ ان کو میچ کرنا اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. یہ بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں الگ الگ قومیں ہیں. امالیکائٹس جو تھے وہ یہودی برادری جو ہے ان سے زیادہ مماثلت رکھتے تھے، ان کے زیادہ قریب تھے. عربوں کے ساتھ تو ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. اگر آپ یہ چارٹ دیکھیں، یہ میں نے آپ کے لیے بنایا ہوا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اصل میں امالیکائٹس ہیں کون، اور اس کے بارے میں مزید ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں نے اپنے دوسرے چینلز پہ لگائی ہوئی ہیں. اس ویڈیو کی لنک اس ایپیسوڈ کے آخر میں بھی آپ کو ملے گی اور ڈسکرپشن میں بھی نیچے میں نے لگائی ہوئی ہے. امالیکائٹس اصل میں حضرت جو اسحاق علیہ السلام تھے ان کی نسل کی ایک قوم ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہی نسل سے یہودی برادری بھی ہے. مطلب یہ دونوں ایک ہی پوروجوں کی اولادیں ہیں، امالیکائٹس اور یہودی برادری. ہوا یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے نا، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، ان کے بارے میں اکثر یہاں بات کرتا رہا ہوں. تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تو یہ سارے عرب ہیں، عرب سارے کے سارے جو ہیں وہ انہی کی نسل سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے. لیکن جو ان کے دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، دونوں جڑواں تھے. مطلب ایک تو آپ جانتے ہیں نا حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو کہ ان کے بیٹے تھے حضرت اسحاق کے، لیکن ان کا ایک اور بھی بیٹا تھا، ان کا نام عیسو تھا. عیسو بقول ماہر اسرائیلیات کی، یہ ساری آپ کو اسرائیلی روایات آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے نزدیک تو یعقوب علیہ السلام ہے کیونکہ وہ نبی تھے، لیکن اسرائیلیوں کے بقول ان کا ایک جڑواں بھائی بھی تھا، اس کا نام عیسو تھا. اب عیسو جو تھا ان کا ایک اور بیٹا تھا، کئی سارے ان کے بیٹے تھے لیکن ان میں سے ایک الیفاز تھا، اور یہ جو الیفاز تھا یہ یہودیوں کا کزن تھا، حضرت یعقوب کے بیٹوں کا کزن تھا یہ، اور اسی کے نسل سے امالیکائٹس پیدا ہوئے. وہ جو قوم ہے وہ انہی کے نسل سے، الیفاز کا بیٹا اس کا نام امالیک تھا، ان کی اولاد کو امالیکائٹس کہا جاتا ہے. تو یہ آپس میں کزن ہیں یہودی اور یہ امالیکائٹس. ان کو بار بار ایسوسیٹ کرنا فلسطینیوں کے ساتھ یہ ہسٹوریکلی ٹھیک نہیں ہے. ہسٹوریکلی عرب جو ہیں ان کا امالیکائٹس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ جو چیز ہے نا میرے خیال سے ان کو بار بار اس طرح سے نہیں کہنی چاہیے، بیکاز یہ ان کے پولیٹیکل نیڈ کو تو سپورٹ کر رہی ہے لیکن ہسٹوریکلی یہ بات ٹھیک نہیں ہے.